بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود نے ایک نظر زنداں کے اس تاریک گوشے پر ڈالی جہاں نظام شاہ نے تقریباً 6 ماہ حالت اسیری میں گزارے تھے۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا زنداں سے نکل کر قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال نے چین کی سانس لی۔ سابق سالار غزنی کے خیال میں ایک خوفناک عذاب اس کے سر سے ٹل گیا تھا۔ پھر اسی رات محمود نے امام رکن الدین مسعود کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ والی غزنی کے چہرے پر شدید غصے کا رنگ نمایاں تھا۔ امام فوراً سمجھ گیا کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ امیر ذی وقار کا اقبال بلند ہو۔ رکن الدین مسعود نے اسی خادمانہ انداز میں سلام کیا جس کا وہ ایک زمانہ دراز سے عادی تھا۔ ایک امام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلاموں کا سا انداز اختیار کر لے۔ محمود نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ رکن الدین مسعود گھبرا کر سیدھے ہو گئے۔ بلندی اقبال کی دعائیں تو آپ نے اسماعیل کو بھی دی ہیں۔ محمود کے لہجے کی تلخی کا وہی عالم تھا۔ ایک حکمران کا وفادار کسی دوسرے فرمانروا کو بلند اقبالی کی دعائیں نہیں دے سکتا۔ یہ کھلا ہوا جھوٹ اور منافقت ہے امام۔ میں بہت مجبور تھا امیر معظم۔ امام رکن الدین مسعود نے مصلحت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اپنی آزادی کو بے اختیاری کا نام نہ دیں امام، مجھے سب خبر ہے۔ یکایک محمود کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ نظام شاہ میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے۔ وہ اپنے عہد کی خاطر جان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ ناموافق ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان ہی نہیں، اپنے دل و دماغ بھی بدل ڈالتے ہیں۔ محمود کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ اگر آپ میرے سامنے امیر اسماعیل کی اطاعت کا دم بھرتے تو اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کاش آپ ایسا کرتے۔ میں بے اختیار پکار اٹھتا کہ یہ ہیں میرے امام رکن الدین مسعود جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر محمود نے انہیں جھڑک دیا۔ آپ کو اتنی آزادی تو حاصل تھی کہ میرے شیخ نظام شاہ کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لیتے۔ اگر آپ اپنی تنگ دلی کے سبب اس کی روحانی عظمتوں پر گواہی دینے کے قابل نہیں تھے تو کم سے کم ایک مرد مومن کو کافر و زندیق اور بد کردار قرار دے کر اس کے قتل کا فتویٰ تو صادر نہ کرتے۔ امام رکن الدین مسعود نے درمیان میں پھر لب کشائی کی ہمت کی مگر محمود کے چہرے پر غیظ و غضب کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر سہم گئے۔ آپ خاموش رہیے امام، میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ محمود کے لہجے میں شرر باری کا وہی حال تھا۔ مگر آپ نظام شاہ کے سلسلے میں کس طرح سکوت اختیار کرتے؟ آپ نے تو سمجھ لیا تھا کہ محمود چند دن کا مہمان ہے۔ جنگ ہوگی اور وہ تہہ تیغ کر دیا جائے گا یا پھر اس کی ساری زندگی ایک قیدی کی حیثیت سے زندہ میں بسر ہوگی۔ پھر کون عدالت آراستہ کرے گا اور کون نظام شاہ کے ہر قطرہ خون کا حساب طلب کرے گا؟ والی غزنی عجیب کیفیات سے دوچار تھا۔ امام رکن الدین مسعود کا کردار دیکھ کر اس کا بدن جل رہا تھا اور نظام شاہ کے مصائب یاد کر کے اس کے دل میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ امیر محتشم، میں اس سلسلے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ امام رکن الدین مسعود نے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً توبہ کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نظام شاہ کی شخصیت کے حقیقی خد و خال کو پہچاننے سے قاصر رہا۔ میں نے اہل غزنی کی گواہیوں پر نظام شاہ کو گمراہ قرار دیا تھا۔ ان گواہیوں میں ملکہ غزنی امیر اسماعیل کی والدہ بھی شامل تھی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں امام۔ شدت کرب سے محمود چیخ اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نظام شاہ کی محبوبیت سے حسد کرتے ہیں اور اگر بالفرض میں آپ کے بیان کو درست تسلیم بھی کر لوں تو ایک امام کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ وہ ضعیف ترین روایتوں اور جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر ایک مومن کو مردود و کافر قرار دے دے۔ محمود کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑک رہے تھے اور ان کے چہرے پر اذیت کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے کتنی آسانی سے ایک معتبر کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا امام۔ گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے اور ندامت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے نئے انداز سے معافی مانگنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تھی مگر محمود نے انہیں گفتگو سے باز رکھا۔ بس ان چھوٹی تعویلات کا سلسلہ بند کر دیجیے۔ والی غزنی کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ دن زنداں کے حبس اور تاریکی میں سانس لیں، زخموں کی لذت محسوس کریں اور عالم بیچارگی اور تنہائی میں خود اپنی چیخیں سنیں، مگر میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور اہل علم کی عزت کرتا ہوں۔ آپ نے ملکہ غزنی کے جرم میں معاونت کی تھی، اس لیے آپ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ مجھ سے علم کی رسوائی برداشت نہیں ہوگی۔
اگر میں عدالت عالیہ میں آپ کا مقدمہ پیش کر دوں تو اہل غزنی اپنے امام کا حقیقی چہرہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ امامت پر سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا، پھر کیسی گمراہی پھیلے گی امام؟ آپ نہیں جانتے، خدا کی قسم آپ نہیں جانتے، آپ اپنی پرستش کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ محمود پر دیوانگی سی طاری ہو گئی تھی۔ امیر محترم، امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی، مگر والی غزنی نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بس رات کے اندھیرے میں غزنی کی حدود سے نکل کر کہیں دور چلے جائیے، میں آپ کو اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ رعایت میرے حوصلے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی اس میں عافیت ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ میں جب بھی آپ کا چہرہ دیکھوں گا مجھے اپنے شیخ کے زخم یاد آ جائیں گے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں امام، پتہ نہیں چند لمحے گزرنے کے بعد میرا کیا حال ہو جائے گا۔ شاید میں اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکوں، اس لیے مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ بس خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے، میری نظروں سے دور، بہت دور۔ یہ کہہ کر محمود نے منہ پھیر لیا۔ امام رکن الدین مسعود غضب شاہی سے بال بال بچ گئے تھے۔ والی غزنی کی علم دوستی اور اعلیٰ ظرفی نے انہیں امان بخش دی تھی۔ امام الٹے قدموں اور لرزتے جسم کے ساتھ خلوت امیر سے باہر آئے اور پھر اسی رات کے اندھیرے میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن محمود نے اسماعیل کے حامی عمرہ کو دربار عام میں طلب کر لیا۔ وہ سب کے سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا تمہاری گردنوں میں میرے باپ امیر سبکتگین کے احسانات کا طوق نہیں تھا؟ محمود اس طرح گرجا جیسے دربار میں زلزلہ آ گیا ہو۔ بے شک امیر جنت مکان کے ہم پر بے شمار احسانات تھے۔ تمام عمرہ نے گھبرا کر سر اٹھائے اور لرزتی ہوئی زبانوں میں کہا، تو پھر وہ طوق تم نے کیوں اتار پھینکا؟ زلزلے کی شدت ابھی کم نہیں ہوئی تھی، ہم امیر مرحوم کی وصیت کے سامنے مجبور تھے۔ تمام عمرہ نے بیک زبان کہا۔ وہ سب کے سب بڑی ہوشیاری سے اپنی جان بچانا چاہتے تھے، حالانکہ یہ وہی عمرہ تھے جو محمود کو اس کی سخت گیری کے سبب دل سے ناپسند کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ایک سیاسی کھلونے سے کھیلنے کے لیے امیر اسماعیل کی اطاعت کی تھی، اور جب گردش وقت کے باعث وہ کھلونا ٹوٹ گیا تو یہ عیار و زمانہ ساز عمرہ امیر سبکتگین کی وصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ محمود اچھی طرح جانتا تھا کہ باغی عمرہ کی طرف سے پیش کیے جانے والا عذر فریب کاری کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ ان شاطروں کو انہی کی بچھائی ہوئی بساط پر مات دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں امیر مرحوم کی وصیت کا اتنا ہی خیال تھا تو تم اس حقیقت سے بے خبر کیوں تھے کہ میں بھی امیر مرحوم کا سب سے بڑا بیٹا ہوں؟ کیا تم اس سچائی کو جھٹلا سکتے ہو؟ محمود نے شمشیر بے نیام کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، تمام عمرہ نے پست آوازوں میں کہا۔ پھر تم نے میرا حق وراثت تسلیم کیوں نہیں کیا؟ امیر مرحوم نے وراثت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ عمرہ نے پھر اسی ایک دلیل کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اگر تمہارے نزدیک وراثت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا تو پھر تم نے اپنے ہرکارے بھیج کر اپنی مجبوریوں کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ محمود کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تمہیں خاندان سبکتگین سے میرے تعلق کی نسبت کا ذرا بھی احساس ہوتا تو تم میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے تھے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ تمہارے جنگ کرنے کا انداز بدترین دشمنوں جیسا تھا۔ اگر تمہارا بس چلتا تو میرا سر کاٹ کر ملکہ غزنی کے حضور پیش کر دیتے اور کسی خلعت و جاگیر کے لالچ میں تمام اخلاقی اور سیاسی قدروں کو پامال کرتے ہوئے گزر جاتے۔ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تم وہی لوگ ہو جو ہمیشہ سازگار ہواؤں کو سجدہ کرتے ہو۔ تم نے مجھے ایک کمزور حریف سمجھ کر اپنی شمشیریں کھینچی تھیں، مگر یہ تو اللہ کا نظام بخشش و عطا ہے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے اور جسے چاہے غلبہ و اقتدار سے سرفراز کر دے۔ باقی عمرہ کے پاس محمود کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تاہم انہوں نے کھڑے رہنے کے لیے آخری کمزور دیوار کا سہارا لیا۔ ہمیں ملکہ عالیہ نے تنبیہ کی تھی کہ اگر ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو مال و دولت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تم سے زیادہ سخت تنبیہ تو نظام شاہ کو کی گئی تھی کہ وہ اب تک بے ہوش ہیں اور ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور یہی تنبیہ 90 سالہ بوڑھے حماد بن ساریہ کو بھی کی گئی تھی، مگر ان دونوں نے ملکہ غزنی کو سجدہ نہیں کیا۔ عمرہ نے گردنیں جھکا لیں، اب ان کے پاس اپنی نجات کے لیے کوئی کمزور ترین دلیل بھی باقی نہیں تھی۔ کل تمہیں کوئی اور تنبیہ کرے گا تو آن کی آن میں تمہاری وفاداریاں بدل جائیں گی اور تم میری جان کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ تم کل بھی بے اختیار تھے، آج بھی نامعتبر ہو، اور آنے والے زمانے میں اسی طرح اپنی وفاداریاں نیلام کرتے رہو گے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے تمام باغی عمرہ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔
یکایک دربار عام ایک ماتم کدہ بن کر رہ گیا۔ موت کی سزا پانے والے عمرہ شدید گریہ وزاری کے انداز میں محمود کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ محمود کے بعض مشیروں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان عمرہ کو پابند سلاسل کر کے زنداں کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس مشورے کے جواب میں محمود نے کہا، میں کسی احمق حکمران کی طرح آستین کے سانپوں کی پرورش نہیں کر سکتا۔ والی غزنی کا لہجہ بہت قہرناک تھا۔ پھر مجمع عام کے سامنے تمام عمرہ کو تحت کر دیا گیا، اور جب ان کے تڑپتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے تو محمود نے اپنی رعایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عمرہ کا بہتا ہوا خون اس بات کا گواہ ہے کہ میں حکومت وقت کے خلاف سازش کرنے والوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ظلم و ناانصافی کے حق میں تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ سخت ہوں، اور خلوص و وفا کی روش پر کاربند رہنے والوں کے لیے اتنا نرم ہوں کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے۔ بس اب تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور دروازے کھول کر سکون و عافیت کی گہری نیند سو جاؤ کہ تمہارا حکمران جاگ رہا ہے۔ اگر بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر تمہارے فرما روا کی آنکھ لگ جائے تو کسی خوف و تردد کے بغیر اس کے دروازے پر دستک دے دینا، وہ فوراً جاگ جائے گا اور تمہاری فریاد پر دوڑا ہوا چلا آئے گا۔ محمود کی تقریر بہت مختصر مگر عجیب تھی، جسے سن کر غزنی کے عوام بے اختیار رونے لگ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ وسیع عریض میدان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا، اور جب یہ شور ختم ہوا تو بے شمار درد بھری آوازیں فضا میں بلند ہوئیں۔ امیر محترم شیخ نظام شاہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمیں بتائیے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے بغیر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا غزنی اندھیروں میں ڈوب گیا ہے اور ہمارے در و بام پر موت کا سا سکوت طاری ہے۔ امیر، آپ نہیں جانتے کہ نظام شاہ نے کس طرح آپ کی حمایت کی ہے۔ شاید اس طرح تو ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی حمایت نہیں کر سکے گا۔ شیخ نظام شاہ آزمائش کے ایسے سنگین مرحلے سے گزرے ہیں کہ آنی اعصاب رکھنے والے انسان بھی چند قدم چل کر تھک جائیں گے یا پانی بن کر بہہ جائیں گے۔ نظام شاہ کے حوالے سے اہل غزنی کی باتیں سن کر محمود رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگرچہ میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے سب خبر ہے۔ بے شک نظام شاہ کی محبت ایک باپ کی محبت سے زیادہ بلند اور عظیم تر ہے۔ تم مطمئن رہو کہ نظام شاہ بخیر و عافیت ہیں۔ محمود نے مصلحتاً اپنی رعایا سے جھوٹ بولا، قید و بند کی سختیوں کے سبب بیمار ہو گئے ہیں، مگر یہ بیماری فکر انگیز نہیں ہے۔ شاہی طبیب دن رات ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ بہت جلد تم لوگوں سے ملیں گے۔ محمود نے اپنے تمام حمایتیوں کو زندہ کی تاریکیوں سے نکال کر دن کی آزاد روشنی میں کھڑا کر دیا تھا، اور انہیں بڑی بڑی جاگیریں دے کر ان پر نازل ہونے والے آفات و مصائب کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں میں بوڑھے سالار غزنی حماد بن ساریہ، امین الدین بلرام سنگھ اور عبداللہ سادھو نند لال بھی شامل تھے، مگر ان تینوں نے کوئی خلعت شاہی یا جاگیر قبول نہیں کی۔ امیر محترم، اللہ نے آپ کو اپنی امان میں رکھا اور سربلندی عطا کی، بس یہی ہماری خلعت ہے، یہی ہماری جاگیر۔ 90 سالہ حماد بن ساریہ نے روتے ہوئے کہا، میں تو اپنے بڑھاپے کے سبب آپ کی آمد اور ملاقات سے مایوس ہو چلا تھا۔ حماد بن ساریہ پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی ضعیفی کے سبب بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہے تھے، اور یہی حال عبداللہ سادھو نندلال کا بھی تھا۔ اگرچہ میں بھی بوڑھا ہوں لیکن اپنے امیر کی واپسی سے مایوس نہیں تھا۔ عبداللہ سادھو نندلال نہایت پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، ابھی میرے گرو مراری لال کی پیشگوئی کہاں پوری ہوئی ہے؟ ابھی تو بڑے خوفناک خونی سیلاب آئیں گے جن میں بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اقتدار بہہ جائیں گے۔ ابھی تو بڑی ہیبت ناک آندھیاں چلیں گی جو بڑے بڑے برہمنوں اور راجپوتوں کی پگڑیاں اڑا کر لے جائیں گی، اور ابھی تو سرزمین ہند کے گوشے گوشے میں ضرب حق کی آوازیں سنائی دیں گی، جن کے اثر سے بڑے بڑے قداور بت سمیع بوس ہو کر اپنے رب کی کبریائی بیان کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بھی اپنے رب کے پاس چلا جائے گا، اس سے پہلے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ نندلال کی باتیں بڑی جاگوداز تھیں، جنہیں سن کر محمود کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین بھی رونے لگے۔